الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والإمام أبو داود رحمه الله تعالى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز مکرم علماء کرام، خصوصاً ناندیڑ شہر کے نائب قاضی شریعت مفتی عبدالرزاق صاحب، اسی طریقے سے لیبر کالونی مسجد ابو بکر کے امام و خطیب مولانا اظہر صاحب، مفتی صدیق صاحب، مفتی اظہر الدین صاحب، جو اس جلسے کے داعی ہیں اور منتظم ہیں، دیگر علماء کرام، حاضرین، پردہ نشین، خواتین، سب سے پہلے میں آپ رحمت نگر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے کہ آپ لوگوں نے آج جس مجلس کا انعقاد کیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس تحفظ ختم نبوت کے جلسے کی مناسبت سے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ رحمت عامہ و تامہ کا معاملہ فرمائے۔ میں پہلے آپ کو علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 باتیں اور 3 ملفوظات بدلا دوں۔ پہلی بات یہ کہ فخر المحدثین علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 گھنٹہ بھی تحفظ ختم نبوت پر کام کر لیا، انشاءاللہ اس کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ گھنٹہ جس میں ہم تحفظ ختم نبوت کو سنیں گے، سنائیں گے، اور تحفظ ختم نبوت کے مشن کو لے کر کے جو ہم چل رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا سبب بن جائے۔ اگر اس مجلس کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا، صرف اتنا ہی فائدہ ملتا کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے۔ دوسرا ملفوظ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے تحفظ ختم نبوت سے متعلق، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی خدمت ہے۔ در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کا تحفظ اور اسے سیکورٹی فراہم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی مفسر خدمت تفسیر کرے، یہ بھی خدمت دین ہے۔ کوئی محدث خدمت حدیث کرے، یہ بھی خدمت دین ہے۔ کوئی فقیہ اور مجتہد خدمت فقہ کرے، خدمت فروع اسلام اور خدمت احکام اسلام کرے، یہ بھی خدمت دین ہے۔ کوئی دعوت و تبلیغ والا دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت کرے، یہ بھی تبلیغ دین ہے۔ کوئی تزکیہ و تصوف والا اگر وہ محنت کرتا ہے تو یہ بھی خدمت دین کے اندر آتا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب دین کے مختلف اجزاء اور مختلف شعبوں کی خدمت ہے، اور تحفظ ختم نبوت کے مشن کو انجام دینا یہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے
کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس مختلف ورکر ہیں، مختلف خدام ہیں، مختلف اس کے پاس ملازمین ہیں۔ ایک قسم کے ورکر اس کے پاس ایسے ہیں کہ جو اس کے کارخانے کے نظام کو سنبھالتے ہیں، دوسری قسم کے ورکر اور خدام اس کے پاس ایسے ہیں کہ اس کے گھریلو نظام کو سنبھالتے ہیں، تیسری قسم کے خدام اور ورکر ایسے ہیں کہ جو اس کے پیمنٹ کے وصول کرنے کے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ بڑا آدمی ہے، جس کو ہر وقت اندیشہ رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے کہ چور ڈکیت اور اسی طریقے سے ڈاکو قسم کے لوگ اس کی ذات کو کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس نے کچھ سیکورٹی اور کچھ گارڈ اپنے ساتھ رکھ رکھا ہے۔ پھر اس سیکورٹی اور گارڈ کے اندر بھی دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہے کہ جو اجرتاً اس کے لیے سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو خدمتاً اس کے لیے سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، اور خصوصاً اس صورت کے اندر اسے تحفظ فراہم کرتے ہیں جبکہ اس کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ کر دے، اور اس کو جان لیوا حملے کے اندر اس کو بچا اگر نکالنا ہے تو آپ بتلائیے کہ اس شخص کی نظر کے اندر کون سے خدام اور کون سے ورکر اور کون سے ملازمین اس کو زیادہ عزیز ہوں گے؟ آیا وہ کہ جو اس کے کارخانے کے نظام کو سنبھال رہے ہیں، آیا وہ جو اس کے گھریلو نظام کو سنبھال رہے ہیں، آیا وہ جو اس کے لیے پیمنٹ کی وصولی کا کام کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ سیکورٹی اور وہ محافظی اور وہ دستہ کہ جو اس کی ذات کا تحفظ کرتا ہے، بلکہ اس کی ذات کا تحفظ بھی اجرتاً نہیں خدمتاً کرتا ہے، اور اس کی ذات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، ضرور جو ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ جو رستہ اور عملہ ہے کہ جو اس کی ذات کو تحفظ فراہم کرتا ہے وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہوگا، کہ یہ وہ میرا محافظ دستہ ہے کہ جس نے اپنے جان پر کھیل کر کے میری جان کی حفاظت فرمائی۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کے اندر مختلف قسم کے خدام ہیں اور مختلف قسم کے شعبہ دین کے اندر امت محمدیہ خدمات عالیہ کو انجام دے رہی ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے لائن سے، کوئی مدارس کے لائن سے، کوئی تزکیہ و تصوف کے لائن سے، کوئی تعلیف اور تثقیف کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ ایک طبقہ الحمدللہ امت محمدیہ کے اندر ہے کہ جو تحفظ ختم نبوت کے مشن کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ وہ دستہ ہے اور یہ وہ عملہ ہے کہ جو منصب نبوت کی حفاظت کرتا ہے، جو ذات نبوت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حفاظت کریں گے کہ اللہ کے رسول کا یہ کہیں گے کہ جب میرے منصب نبوت پر دنیا کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، یہ آگے بڑھا تھا اور آگے بڑھ کر کے اس نے میرے منصب نبوت کی حفاظت فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دنیا کے اندر سیکورٹی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی تحفظ دیا، آپ نے اس کا احسان سر آنکھوں پر رکھا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو سیرت سے بتلاؤں، چنانچہ مفتی صاحب نے جیسا کہ یہ عنوان قائم کیا کہ بتلایا کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لگے ہاتھ سیرت نبی کو بھی سمجھتے چلے۔ میں اس بات کا دعویٰ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تحفظ فراہم کیا، چاہے آپ کی ذات کو تحفظ اس نے دیا تھا یا آپ کے منصب نبوت کو وہ تحفظ دے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر آنکھوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ احسان مانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے لوگوں سے مایوس اور نا امید ہو کر کے طائف گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مایوس نا امید لوٹے ہیں، تو اب کہاں جائیں؟ مکہ سے تو نکل چکے تھے، طائف کے اندر بسنا چاہتے تھے، طائف والوں نے بھی نکال دیا، تو کہاں جائیں؟ تو ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، وہ بڑا مضبوط تھا، طاقتور تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور کفار قریش کو للکار کر کے یہ کہا کہ محمد کو میں نے بنا دی، اگر کوئی محمد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر امن و امان کے ساتھ رہیں۔ اب سننا کہ جب اس مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم فرمایا تھا، تو جب غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری کے اندر، غزوہ بدر کے اندر 70 قریش قتل کر دیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ تو اب جو 70 کو قید کیا گیا ان کا کیا کیا جائے؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، ایک احسان کو ادا کرتے ہوئے، لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمه فی هؤلاء الندنا لترکتهم، کہ اگر وہ مطعم بن عدی کہ جس نے کبھی میری ذات کو تحفظ فراہم کیا تھا، جس نے میرے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر ایک احسان کیا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے یہ کہتا کہ محمد ان تمام اسرائے بدر کو، بدر کے 70 قیدیوں کو بلا فدیہ چھوڑو، اس کے ایک جملے پر میں ان سب کو دل کو چھوڑ دیتا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا کہ آپ احسان شناسی اپنے اندر رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان مند کے احسان کو قبول کرتے اور اس سے کہیں زیادہ آپ اس کو بدلا دیا کرتے تھے۔ تو اس سیرت کی واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تحفظ فراہم کیا تھا، آپ نے اس کا احسان ایسا تو بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے اس مطعم بن عدی کی اولاد کے لیے وہ شرف کی بات ہوئی۔ چنانچہ مطعم بن عدی کی اولاد میں ایک جلیل القدر صحابی ہوئے جن کا نام ہے جبیر بن مطعم بن عدی۔ تو جبیر بن مطعم بن عدی کا سینہ کتنا کھل گیا ہوگا، وہ خوشی سے ایسا جھوم اٹھا ہوگا کہ ان رؤسائے قریش کو، مصارع بدر کو کے لیے قتل کیا جانا تھا یا فدیہ لے کر کے چھوڑا جانا تھا۔ جبیر یہ سن رہے تھے کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا باپ مطعم بن عدی صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ محمد ان کو جو تو چھوڑ دیا جائے تو میں سب کو چھوڑ دوں گا، لیکن چونکہ مطعم بن عدی اس واقعے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، تو جس طرح سے مطعم بن عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تحفظ فراہم کیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہت بڑا احسان ادا کیا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں جب قادیانیت یا شکیلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر دھکا ڈالنا چاہتی ہے اور ایسے میں کوئی اگر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے وہ منصب نبوت کا تحفظ کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان من ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان اس طرح سے ادا کریں گے کہ کل قیامت کے دن چاروں اتنا بڑا گنہگار ہو اللہ کے حضور شفاعت کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ اے باری تعالیٰ یہ میرا خادم ہے، اس نے میرے منصب نبوت کو تحفظ فراہم کیا تھا، آج میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ میری خاطر آپ اس کو تحفظ فراہم کریں، میری خاطر اس کو سیکورٹی فراہم کریں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں اور یہ علماء بھی خوش قسمت ہیں، اور جو ہے تو ان کے اس انتخاب کی میں تحسین کرتا ہوں اور داد تحسین دیتا ہوں کہ ختم نبوت جیسے حساس موضوع کے اوپر آج آپ حضرات نے مجلس منعقد فرمائی۔ یہ علامہ شاہ کشمیری کا دوسرا ملفوظ تھا۔ تیسرا ملفوظ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، فرماتے ہیں بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، اصل میں علامہ اس زمانے کے اندر کھڑے ہوئے جس زمانے کے اندر قادیان کا رہبان مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ وہ دعوی نبوت لے کر کے کھڑا ہوا، علامہ کی جنجت مچل گئی، تو آپ کے اندر جو ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی اور ایک جملہ جو اس موقع پر کہا کہ ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کریں۔ کیا کہا کہ ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کریں۔ کتے ہی کی تشریح غالباً اس وجہ سے تھی کہ کتا اگر اس کو کوئی روٹی کھلا دے تو اس روٹی کھلانے کا وہ احسان یہ مانتا ہے کہ روٹی کھلانے والے پر آنچ نہیں آنے دیتا، اگر روٹی کھلانے والے پر کوئی حملہ کرے تو یہ آگے بڑھ کر کے اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے احسانات کے بار کے تلے ہم تو دبے ہوئے ہیں، ساری کائنات جس کے احسانات سے آج فائدہ اٹھا رہی ہے، تو کیا اس محسن کائنات کا یہ حق نہیں ہوتا
کہ جب اس کے منصب نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم آگے بڑھ کر کے اس کا تحفظ کریں. اس لیے فرمایا کہ کبھی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے. اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں تو 3 باتیں علماء کے محفوظ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کی. اس مجلس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ایک گھنٹہ بھی تحفظ ختم نبوت پر کام کر لے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب. اور دوسری بات یہ کہ جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو وہ صرف خدمت دین نہیں کرتا ہے، وہ خدمت محمد کرتا ہے. وہ صرف تحفظ دین نہیں کرتا ہے بلکہ تحفظ منصب نبوت کو کرتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک سیکورٹی کو فراہم کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت احسانات کے باوجود اگر ہماری رگ حمیت نہ بھڑکے اور ہمارے اندر جوش غیرت نہ آئے اور ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے نہ کھڑے ہو تو گویا کہ کہا کہ اس سے وہ جانور بھی بہتر کہ جو ایک روٹی بھی کسی کی کھا لے تو وہ اس کا وفادار بن کر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک مشن تحفظ ختم نبوت کے لیے چنے. اور اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائے بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ ہمیں بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنائے. معزز بزرگان دین، اب آپ توجہ سے سنیں سمجھیں. آج کا جو عنوان ہے یہ کوئی عام فہم عنوان نہیں ہے، بڑا حساس موضوع ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تقریر سے زیادہ تفہیم کی طرف میں جو توجہ دوں اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ باتوں کو سننے والے اور سمجھنے والے بنیں اور بات جو ہے تو میرے بھی دل و دماغ کے اندر اترے اور آپ کے بھی دل و دماغ کے اندر اترے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. سب سے پہلی چیز عقائد اسلام، دوسرے نمبر پر اعمال اسلام. عقائد اور اعمال دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اور دونوں کے درمیان تلازم ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں. عقائد بھی از حد ضروری اور احکام اور اعمال بھی از حد ضروری. چنانچہ دونوں کی مثال اس طرح سے آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے آپ اعمال کی مثال سمجھیں کہ ایک آدمی عقائد حقہ، عقائد صحیحہ تو رکھتا ہے. مومن بھی اشیاء میں سے جتنی چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، میں بھی آپ کو اس اصطلاح کا مطلب بتلاؤں گا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اعمال نہ ڈالتا، احکام زندگی کے اندر نہیں. تو اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس درخت کا تنا تو ہو، جڑیں بھی ہے، تنا بھی اس کا ہے، لیکن اس درخت کی شاخیں نہیں ہیں، اس درخت کے اوپر پھل پھول نہیں ہے. تو درخت کا وجود تو ہوگا لیکن درخت کے اندر زینت نہیں ہوگی، اس میں کسی طرح کی کوئی خوبی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے کوئی آدمی عقائد اسلام تو رکھتا ہے، احکام اسلام یا اعمال اسلام زندگی میں نہیں رکھتا تو وہ اس درخت کے کھڑے ہوئے تنے کے معنی میں کہ جس کی جڑیں اور تنا تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی برگ و بہار نہیں ہے، اس کے اوپر کسی طرح سے کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی پھل پھول اور پتیاں اس کے اوپر نہیں ہے، وہ ہرا بھرا نہیں ہے، صرف تنا ہے اور اس کے کچھ فوائد نہیں ہے. اس لیے عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال اور احکام کا بھی انتظام کرنا ہے. ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی ایسا ہے کہ زندگی کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے، بہت سارے پنیہ اور کارے خیر کو انجام دیتا ہے، رفاہی کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن عقائد یا تو سرے سے ندارت یا عقائد ہے لیکن عقائد حقہ نہیں ہے، عقائد صحیحہ نہیں ہے، عقائد فاصلہ ہے، عقائد زائغہ ہے، کچھ عقائد ہے. تو اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہے ہی نہیں. کشجرۃ تجسد من فوق الارض ما
کہ جس کو زمین کے اوپر سے آسانی سے اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے، جس میں کسی طریقے سے کوئی قرار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس عقائد ہے، اعمال نہیں، تو کسی درجے میں اس کا تو کام چل بھی جائے گا، کیونکہ اس کا نفس وجود تو ہے، لیکن کوئی آدمی درجے دفاعی کام کرتا، پنیہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے، کارے خیر کو انجام دیتا، عقائد سرے سے نہیں ہے یا ہے لیکن اس کے غلط عقائد ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس آدمی کے دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہی نہیں ہوئی، لہذا اس میں ایمان کا کسی طریقے سے کوئی قرار نہیں ہوتا ہے، تو عقائد بھی لازم اور اعمال بھی لازم۔ پھر اب عقائد کے اندر جن عقائد کا ہمیں اختیار کرنا از حد لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس میں 3 بنیادی عقائد ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ اس کو اسلام کے اصول ثلاثہ اس کو کہا جاتا، 3 اساسی اور بنیادی عقائد کہا جاتا ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت۔ توحید کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مان کر اسی کی عبادت اور بندگی کرنا، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہرانا۔ تو عقیدہ توحید سے متعلق مجھے بحث نہیں کرنی۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، جس سے متعلق تفصیلی طور پر بحث کی جائے گی، اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قیامت کو برحق سمجھے، نیز قیامت کو برحق سمجھنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے جانے، اور دوبارہ جی اٹھائے جانے کے بعد جیسی یہاں زندگی گزاری اس کے مطابق جزا و سزا کو حق مانے، اسے جو تو عقیدہ آخرت بولا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، اس عقیدہ رسالت سے متعلق خصوصاً آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ عقیدہ رسالت، اب اس عقیدے کو اچھے سے سمجھے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی و رسول کو اس دنیا کے اندر نبی و رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، اسے اللہ رب العزت کا نبی و رسول ماننا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جسے نبی و رسول نہیں بنایا اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، اسے جھوٹا اس کو قرار دینا۔ پھر اس عقیدہ نبوت اور رسالت کی جو دو شاخیں ہیں، اس کی 2 شاخیں ہیں، اور دونوں ہی عقیدے از حد لازم اور ضروری ہے۔ عقیدہ نبوت اور رسالت کے اندر پہلا عقیدہ کہ آقا نامدار حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول ماننا، سب سے پہلی بات عقیدہ رسالت میں یہ۔ پھر دوسری چیز جسے خاص طور پر ہمیں سمجھنا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء والمرسلین ماننا، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ کا ایسا نبی و رسول ماننا کہ جس کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جس کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ان دونوں عقیدوں کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کہا۔ ذرا اس بات کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ محمد جو نام ہے یہ بڑا پیارا نام ہے۔ محمد اور احمد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 عالمی نام ہیں، ذاتی اور شخصی نام ہیں، ذاتی اور شخصی نام ہیں۔ باقی جو نام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفاتی نام ہیں، جیسے اللہ کے رسول کے ناموں میں بشیر ہونا، نذیر ہونا، ہادی ہونا، ماحی ہونا، عاقب ہونا، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔
لیکن آپ کا ذاتی نام، شخصی نام ایک محمد اور دوسرا احمد۔ محمد نام قرآن کریم کے اندر 4 جگہ کے اوپر آیا، ایک تو چوتھے پارے کے اندر وما محمد الا رسول، اور دوسرا سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تیسرا اور چوتھا 26ویں پارے کے اندر دو جگہ کے اوپر سورہ محمد والذین آمنوا بما نزل علی محمد، اور اسی طریقے سے فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم کے اندر محمد یہ نام 4 مرتبہ آیا، اور آسم کا دوسرا نام احمد ہے۔ احمد قرآن کریم کے اندر ایک جگہ کے اوپر آیا، چنانچہ اللہ رب العزت سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی ایک ایسے رسول کی کہ جو رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، جن کا نام احمد ہے۔ تو محمد احمد یہ دونوں عجیب نام ہیں۔ محمد کے 2 معنی میں تو ذکر کیے جاتے ہیں، ایک معنی محمد من کثر خصائلہ و فضائلہ، کہ محمد ایسی ستودہ صفات شخصیت کو کہا جاتا، ایسی بابرکت ذات کو کہا جاتا کہ جس کے خصائل حمیدہ، جس کے فضائل حمیدہ بہت زیادہ ہو، کہ جو ایسے کمالات کو پہنچا ہوا ہو کہ اس طرح کے کمالات کو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور نہ پہنچا ہو، ایسی ستودہ صفات شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی محمد کا یہ آتا ہے کہ جس کی بکثرت اور بار بار تعریف کی گئی ہو، بکثرت اور بار بار تعریف کی گئی ہو، اور دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تعریف اسی کی جاتی ہے جو صاحب کمال ہوتا ہے، اور جو جس درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اسی درجہ اس کی تعریفات کی جاتی ہے۔ تو چونکہ کمالات محمدی وہ غیر محدود ہے اور لا انتہا ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کمالات محمدی کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سیرت کا بھی بیان چل رہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے یہ پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ امی عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ایک جملے میں وہ بیان کر دیا کہ جسے دنیا قیامت تک بیان کرے تب بھی تشریح اور تفسیر نہیں کر سکتی۔ ایک جواب یہ دیا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو سمجھو۔ قرآن کو کوئی آدمی کما حقہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کی تشریح بیان کر سکتا، تو جس طرح سے قرآن کریم کی تشریح کما حقہ بیان نہیں کی جا سکتی، کمالات محمدی کو بھی کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو محمد صاحب کمالات بھی ہے، اور محمد صاحب کمالات ہونے کی وجہ سے صاحب تعریفات ابدیہ بھی ہے، کہ کمال اور تعریف دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ اور احمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب سمجھنا کہ گویا کہ اس میں یہ بات بتلا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ایسے ہیں، ایک نام سے اللہ کے حق کی ترجمانی ہوتی ہے، دوسرے نام سے محمد کے حق کی ترجمانی ہوتی ہے۔ احمد یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس میں کہا گیا کہ احمد ایسی عظیم صفت کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ چنانچہ شفاعت کبریٰ کی جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کے حضور شفاعت کے لیے گڑ گڑائیں گے، اللہ کی ایسے کلمات سے تعریف فرمائیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کلمات تعریف اللہ اسی وقت تو میرے ذہن میں القا کریں گے، میرے ذہن میں ابھی بھی وہ کلمات جو تو نہیں ہے اسی وقت القا کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس طرح کی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کا حق احمد کے نام میں چھپا ہوا۔ اور جب اللہ یہ دیکھیں گے کہ محمد نے میری
میری تعریف کا ادا کر دیا تو میں اس کو ایسا نام دوں گا کہ دنیا والے اس کی تعریف کریں گے لیکن تعریف کرتے ہوئے تھک جائیں گے اور حق ادا نہیں کر پائیں گے. یہ نام ہے محمد کے اندر. تو اب مجھ کو ایک بات آپ کو بتلانی ہے، ذرا سمجھنا. یہاں پر اہل علم بھی ہے اور اہل علم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے نام کی بات کیوں چھیڑی آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. نام کی بحث اس وجہ سے چھیڑی کہ اہل علم اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ بلاغت کا یہ ضابطہ ہے کہ کسی علم کی تنسیص اور تصریح کرنا، کسی نام کی وضاحت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ حکم کسی ممدوح کے لیے بیان کیا گیا، کسی اور کے لیے بیان نہیں کیا گیا. جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو مقام خلت کے لیے منتخب کر دیا. نام لے کر کے اس لیے بیان کیا کہ کوئی کسی اور اہل گہرے کو مراد نہ لے. ہاں تو اسی طریقے سے یہاں ما کان محمد نام لے کر کے یہ بات فرمائی کہ محمد آگے والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد ہی خاتم النبیین ہے، کوئی اور نہیں. جو خاتم النبیین ہے اس کا نام محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد المطلب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف. یہ کوئی ایسا غیرہ کسی اور نام کا جو تو کھڑا ہو جائے تو ہرگز وہ خاتم النبیین کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو یہاں نام لے کر کے کہا کہ محمد، آگے کہا کہ وہ خاتم النبیین، کہ محمد ہی خاتم النبیین ہے، محمد کے سوا کوئی اور خاتم النبیین نہیں. اور محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا. نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بالکل بند کر دیا گیا، کیونکہ یہاں یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ایسے کمال کو پہنچا کہ اس کے بعد کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ عقیدہ نبوت اور رسالت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق دو عقیدے ہم پر لازم ہیں. پہلے انبیاء سے متعلق صرف ایک عقیدہ لازم تھا کہ اس نبی کو، اس رسول کو، اس نبی اور رسول کی امت نبی اور رسول مانے، یہاں پر بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بھی مانے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کو نبی اور رسول کو مانتا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے. اس کے کفر کے اندر ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ محمد نبی ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ محمد ایسا نبی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں. جیسے عقیدہ توحید کے اندر بھی یہی دو باتیں ہیں، یہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اندر بھی ہے. عقیدہ توحید کے اندر اگر کوئی کہے کہ اللہ معبود ہے، کام نہیں چلے گا. یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ یکتا ایسا معبود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عقیدہ توحید میں دو چیزیں ہیں، نفی اور اثبات. نفی اور اثبات ملے گی تو توحید پختہ ہوگی. عقیدہ نبوت اور رسالت محمدیہ کے اندر بھی یہی دو باتیں ہیں، نفی اور اثبات. نفی اور اثبات دونوں ملیں گے تو جا کر کے عقیدہ پختہ ہوگا کہ محمد اللہ کا ایسا نبی اور رسول ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. تب جا کر کے بات پختہ ہوگی. اور یہی دو باتیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ وخاتم النبیین، کہ محمد خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. ابھی میں نے آپ کو صرف یہ عقیدہ سمجھایا، یہ آیت نہیں سمجھائی. اس آیت میں جو خوبی ہے انشاءاللہ میں آگے چل کر کے اس کو بیان کروں گا. اب سمجھنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن نے بھی بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا، احادیث مبارکہ نے بھی بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا. بلکہ حکیم الاسلام قاری تقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدۃ الطحاوی کے اندر اس بات کو لکھ دیا اور بہت اچھے سے لکھا. فرماتے ہیں کہ ان عقیدۃ ختم النبوہ من ضروریات الدین، عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہیں، عقائد دین میں سے ہیں، اصول دین میں سے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ضروریات دین میں تعویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ضروریات
دین میں تعویل اور توجیہ کرنا یہ کفر ہے۔ بغیر کسی تعویل اور توجیہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ متعدد آیات کریمہ میں جو میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتلاؤں گا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، جو احادیث میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا۔ بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر مشتمل احادیث حد تواتر کو پہنچی بھی ہے، اور تواتر کا منکر کافر ہے، تو ایسی ختم نبوت کا منکر وہ بھی جو تو پکا کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کو تو بہت واضح مثالوں سے سمجھایا۔ بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ذرا سننا سمجھنا ان مثالوں کو۔ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، اس سے آپ کو بہت اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ما قبل کے انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک محل تعمیر کیا، اور اس محل کو تعمیر کرنے پر اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے تو خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اس محل کی نقاشی کو دیکھ کر کے، اس کی بناوٹ کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ عش کرتے ہیں، اس پر رشک کرتے ہیں، اس محل کی خوب تعمیر کرتے ہیں، خوب تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس محل کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ اس ایک محل کے اندر، اس محل کے اندر اس ایک اینٹ کی جگہ بھی جو ہے تو خالی نہ رکھی ہوتی، اس ایک اینٹ کی جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جو ٹھیکیدار ہیں، مستری ہیں، وہ اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں، گھر بنانے والے بھی اس کو جو ہے تو سمجھتے ہیں۔ حاضر مثال ہے، کسی نے جو ہے تو مکان تعمیر کیا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اینٹ لگائی گئی اس اینٹ کو نکال دیا گیا بندی لگانے کے لیے، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بھول جاتا ہے، بھول کر کے جو ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، آپ نے پورا اچھا محل تعمیر کیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے تو کیوں خالی رکھ دی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیکیدار یا مستری وہ بھول گیا، انشاءاللہ جو ہے تو اس کو پر کر دیں گے۔ فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قصر نبوت کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے ذریعے سے قصر نبوت کی پہلی اینٹ رکھی، پھر اس کے بعد دوسری رکھی، تیسری رکھی، یہاں تک کہ اس قصر نبوت کے اندر اللہ رب العزت اینٹیں رچتے چلے گئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعدی، کہ میں اس رسول کی بشارت سناتا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تک وہ قصر نبوت مکمل ہوا، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے تو خالی چھوڑ دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَنَا تِلْكَ الَّذِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ وہ ایک اینٹ جس کے ذریعے سے قصر نبوت کو پور کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ میں ہوں، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو جب اس قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی اور ایک نبوت کی جگہ تھی، اور وہ جگہ پر کر دی گئی محمد بن عبداللہ کے ذریعے سے، تو اب تو قصر نبوت پر ہو چکا، تو پھر کیسے کسی اور کے دعوے کو قبول کیا جا سکتا کہ میں بھی اس قصر نبوت کا حصہ ہوں؟ اس کو کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس دیوار کو توڑ کر اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی دیوار کو توڑ کر اس میں نہیں لگانا چاہے گا، آج بھی اس کے لیے لڑ پڑے گا کہ میرے اس مقام کو تو کیوں منحدم کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی اگر دعوے نبوت کرتے ہوئے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے وہ قصر نبوت کے اندر اگر گھسنا چاہتا ہے، امت اس کو کبھی گوارا نہیں کرے گی، کبھی برداشت اس کو نہیں کرے گی۔ بہت واضح مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو سمجھایا، فرمایا کہ قصر نبوت وہ تعمیر کیا گیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی تھی، اور وہ جگہ فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے سے پر کر دی گئی۔ اب اس قصر نبوت میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، ذرا اس کو سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت واضح ہوتی تھی اور عام فہم ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی اطلاق اجمال نہیں ہوا کرتا تھا، ہر کوئی اس کو بہت آسانی سے اس کو سمجھ
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت دونوں جو ہے تو ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں. میں اس حال میں رموز کیا گیا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں. اس کو عربی کے اندر سبابہ بولتے ہیں اور اس بیچ کی انگلی کو وسطیٰ بولا جاتا ہے. شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں. اس کے علماء نے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب یہ کہ جیسے ان دونوں انگلیوں کے اندر قرب ہے, بہت زیادہ قرب ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت میں بہت زیادہ قرب ہے, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ آسان سا مطلب. لیکن دوسرا مطلب جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی داخل نہیں کی جا سکتی, یعنی دو انگلیوں کے درمیان کسی اور غیر جنسوں کو داخل نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نئے نبی کو داخل نہیں کیا جا سکتا. میرے اور قیامت کے درمیان جس طرح سے کوئی فاصلہ نہیں, ایسی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی حائل نہیں ہو سکتا. گویا کہ اگر کوئی حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو ان دو انگلیوں کے اندر وہ تیسری انگلی کو گزرنے کی کوشش کرے گا, جس کو ذرہ برابر کوئی اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں, صحابہ کے اندر عام فہم بات تھی. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں, مستورات بھی چونکہ سن رہی ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیہ تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی. بچپن میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی گود کے اندر کھیلے ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے بڑا پیار کرتے تھے اور انہیں اماں کہہ کر کے جو ہے تو پکارا کرتے تھے. ان کا ایک عجیب واقعہ ہے ایک مرتبہ کا کہ وہ چونکہ حبشہ کے رہنے والی تھی, زبان تھوڑی سی موٹی تھی, چنانچہ زبان سے حروف صحیح پر ادا نہیں ہوتے تھے. ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غزوہ اور سریے کے اندر بھیج رہے تھے, تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مربیہ, آپ کی یہ اماں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھے بیٹھے اس نے مجاہدین کو ایک دعا دی, اور دعا ذرا سمجھنا ان الفاظ سے دی, اس کو علماء اچھے سے سمجھنے کے میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا. دعا اس طرح سے دی کہ ثبت اللہ اقدامکم, سین سے ثبت اللہ اقدامکم. تو یہ دعا جو ہے تو تا سے ہے, ثبت اللہ اقدامکم, ربنا ثبت اقدامنا, کہ الہی تعالی ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. وہ دعا یہ دینا چاہتی تھی کہ او مجاہدین, اللہ تمہارے قدموں کو میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رکھے. لیکن ثبت سا سے بولنے کے بجائے اس نے بول دیا سین سے, ثبت اللہ اقدامکم. اور ثباتن اس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں, تو اس کے معنی بدل گئے. اس کے معنی ہو گئے کہ اللہ تمہارے پیروں کو کاٹ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا اماں اسکتی, اے اماں خاموش رہے, تیری زبان کے اندر کاٹے غلظت ہے, اگر اماں تو خاموش رہے. دعا دے رہی تھی, پیروں کو جمانے کی, لیکن دعا دے دی جو تو پیروں کو کاٹنے کی. یعنی جملے کا معنی بن جاتا تھا. اس سے تجوید کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی. میں نے تو اپنی بہنوں سے, بھائیوں سے یہ بات کہوں گا کہ قرآن پڑھو تجوید کے ساتھ پڑھو. قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے معنی کچھ کا کچھ جو ہے تو ہو جاتا ہے. ہم کچھ پڑھنا چاہے کچھ مان رہے اور جو ہے تو الفاظ جو کچھ اور نکل رہے. تو ام ایمن وہ چونکہ حبشہ کی رہنے والی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تو بڑی محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کا بڑا احترام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں آمینہ ہے, رضائی ماں جو ہے تو حلیمہ ہے, اور ام ایمن تربیت کرنے کے اعتبار سے یہ ماں ہوئی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے ہونے کے بعد ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر ذرا چلو ہمارے ساتھ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی خبر گیری کیا کرتے تھے, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ام ایمن کی خبر گیری کریں. چنانچہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ام ایمن کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے. تو ام ایمن کے پاس جب گئے تو ام
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया से अच्छा जहां रखा है, आप सब इससे भी अच्छी राहत की जगह के अंदर है। तो उम्मे ऐमन का जवाब समझना जो खत्म नबुव्वत से मुताल्लिक है, मुझे आपको बतलाना है। उम्मे ऐमन कहने लगी कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए और अल्लाह के रसूल हमारी नजरों के सामने नहीं रहे, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने की वजह से वही का दरवाजा बंद हो गया। ये है खत्म नबुव्वत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के दुनिया से पर्दा फरमा जाने की वजह से वही का दरवाजा बंद हो चुका है। ये वही का दरवाजा अब कभी खुल नहीं सकता। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और मुकम्मल हो गया। इसी को कहा गया वनक़ता लिमौति का महल इनक़ते लिमौति हादिद, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने से वो चीज मुनक़ते हुई जो किसी नबी के दुनिया से पर्दा फरमा जाने से मुनक़ते नहीं हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को अहादीस मुबारक के अंदर भी बहुत वज़ाहत के साथ बयान फरमाया गया। चुनांचे एक रिवायत के अंदर जो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी इस उम्मत के अंदर 30 झूठे और 30 दज्जाल होंगे। हर कोई ये दावा करेगा कि नऊज़ बिल्लाह वो नबी है। फरमाते हैं कि दरा हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को उजागर कर दिया, वाज़ेह फरमा दिया कि आप फरमाते हैं कि जो कोई मेरी नबुव्वत के बाद दावे नबुव्वत करते हुए खड़ा हो, याद रखो बगैर किसी दलील के आंख बंद करके ये कहना कि अन्ना दज्जालुन मिन दज्जालिया, कि तू दज्जालों में का एक दज्जाल है, तू झूठों में का एक झूठा है। चुनांचे इब्न कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इसी आयत करीमा की तफसीर में जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है ये बात फरमाई कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करता है तो फरमाया कि वो कज़्ज़ाब है, अफ़ाक है, दज्जाल है, ज़ाल है, मुज़िल है, कि ऐसा आदमी बड़ा झूठा है, दरोग वो है, वो दज्जालों में का एक दज्जाल है, गुमराह है और लोगों को गुमराह करने वाला है। दज्जाल दो तरह के हैं, इसको भी जरा समझना। दज्जाल दो तरह के हैं, एक किस्म के दज्जाल वो जो दावे नबुव्वत करते हैं और एक किस्म का बड़ा दज्जाल वो के जो दावे उलूहियत करेगा, खुदाई का दावा करेगा। एक किस्म के दज्जाल वो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद नबुव्वत का दावा करे, इनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जालों में से कहा। और एक बड़ा दज्जाल वो कि जो डायरेक्ट खुदाइयत का दावा करेगा, डायरेक्ट उलूहियत का दावा करेगा। लेकिन ये उम्मत की गैरत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत की हमीयत की बात, बल्कि इस उम्मत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात, नामे मोहम्मद से मोहब्बत की बात कि ये उम्मत हर चीज को दोबारा कर सकती है। ये उम्मत अमल में भी कोता हो सकती है। ये उम्मत चाहे कुल्ली तौर पर इस्लाम को फॉलो न करे, कुल्ली तौर पर अहकाम इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर न बरते, लेकिन जब बात आती है खत्म नबुव्वत की तो इसकी लगे हमीयत बढ़त होती है। ये हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई शख्स खड़ा हो और वो दावे नबुव्वत करते हुए ये दावा करे कि नऊज़ बिल्लाह मैं नबी हूँ। उम्मत ने कभी भी जो इस फितने को बर्दाश्त नहीं किया। बाकी बहुत सारे फितनों का उम्मत शिकार हो गई, लेकिन इस फितने को उम्मत ने कभी भी दोबारा नहीं किया। कुछ तो होते हैं बदकीरत जो इस फितने का शिकार होते हैं, लेकिन वो खाल लोग हैं। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह 99% से भी ज़ायद तबका वो है कि जो अक़ीदे खत्म नबुव्वत रखता है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कर्ने अव्वल ही से, अहदे नबुव्वत ही से, अहदे सहाबा ही से खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन के लिए उम्मत ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी, आपके आखिरी ज़माने के अंदर दो झूठे शख्सों ने नबुव्वत का दावा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से ये बात की और
اور یہ بات فرمائی کہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے کنکر ہیں جو مجھے بڑے ناگوار گزرے کہ مجھ کو سونے سے کیا تعلق۔ چنانچہ مجھے وحی کی گئی کہ آپ ان سے گھبرائیں نہیں، ان کو پھونک مارو۔ میں نے کہا پھونک رہا تو پھونک مارتی ہوئے تو وہ اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر اور تعبیر یہ لی کہ اس سے ان دونوں کنگروں سے مراد دو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ایک مسیلمہ کذاب ہے جو یمامہ سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا اسود عنسی ہے جو صنعاء یمن سے تعلق کرتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام بھی ذرا آپ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر اسود عنسی کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک محاذ پر بھیجا۔ چنانچہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے کام لے کر باوجود کہ اسود عنسی وہ جو ہے تو صنعاء کے اندر اپنی حکومت رکھتا تھا، لیکن اس کی حکومت سے آپ خائف نہیں ہوئے، مرعوب نہیں ہوئے، اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے اور اس کی بیوی کو اس کو اپنا ہم خیال بنا کر کے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اسود عنسی کو جہنم رسید کر دیا۔ چنانچہ جب اسود عنسی کو قتل کر دیا تو اس موقع پر بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی، اور یہ خبر آپ کو ایسے وقت میں پہنچی جب کہ آپ کی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا۔ صرف آپ کی وفات سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا فاز فیروز، ان کے نام سے یہ لفظ اثر کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو کوئی بھی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا اور جھوٹے مدعیان نبوت کو ان کے ٹھکانے تک پہنچائے گا، انشاءاللہ انہیں فائدہ فیروز سے حصہ ملے گا، اور ضرور اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ چنانچہ اس جھوٹے مدعی نبوت کا انجام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہو چکا اور وہ جہنم رسید ہو گیا، لیکن ایک شخص باقی تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب کا اس کو نام دیا گیا۔ کذاب معنی بہت زیادہ جھوٹا، یہ اس کا نام نہیں تھا، لقب تھا، نام اس کا جو ہے تو مسیلمہ کذاب۔ اس مسیلمہ کذاب کا کیا کیا جائے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر بڑا لشکر جو ہے تیار کیا، جس لشکر کے اندر وہ صحابہ کرام کے جو حفاظ صحابہ کرام تھے، حفاظ صحابہ اس زمانے کے اندر ان صحابہ کو کہا جاتا تھا جو ماہر قرآن ہوتے تھے، جو صرف قرآن کے الفاظ کے حافظ نہیں، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی اور احکام اسلام، فقہ اسلام سب کے وہ یعنی علم بردار ہوا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام میں سے ایک روایت کے اعتبار سے 700 حفاظ صحابہ کرام، دوسری روایت کے اعتبار سے 70 حفاظ کرام انہوں نے جنگ یمامہ کے اندر حصہ لیا، مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کی کوشش کی، اور 700 حفاظ کرام کام آ گئے یا 70 حفاظ کرام وہ شہید ہو گئے۔ یعنی امت نے بڑا سے بڑا خسارہ برداشت کیا، لیکن اس کو گوارا نہیں کیا کہ کوئی جھوٹا دعوے نبوت کرتے ہوئے کھڑا ہو اور اس کو پلٹنے دیا جائے۔ چنانچہ 700 حفاظ کرام کی جان کی بازی لگا دی گئی، لیکن مسیلمہ کذاب کو برداشت نہیں کیا۔ وحشی بن حرب جو بعد میں چل کر کے اسلام لائے تھے اور ایک زمانے تک کے وہ کافر اور مشرک رہے تھے، وحشی بن حرب انہوں نے زمانے کفر کے اندر غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو سید الشہداء کو نیزہ مار کر کے قتل کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ ان کے دل میں ایک دغدغہ رہتا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، میں نے سید الشہداء کو قتل کیا، اب اس کی تلافی کسی اچھے کام کے ذریعے سے میں کروں۔ چنانچہ انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابو بکر کے بعد جو خیر الصحابہ ہے، خیر الناس ہے، اس کو قتل کیا تھا، تو میں جو شر الناس ہے اس کو قتل کروں گا اور اس کو قتل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں گا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب وہ شر الناس ہے، بدترین خلائق ہے، آپ نے اس کو قتل کیا اور اس کو قتل کر کے اس طرح سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو اسود
عنسی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو، ذرا یہاں ایک نکتے کی بات سمجھنا، اسود عنسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کیا گیا، مسیلمہ کذاب کو ابو بکر صدیق کے زمانے میں قتل کیا گیا۔ یہ اس بات کو بتلانے کے لیے نبی ہو تب بھی، نبی کے چلے جانے کے بعد امت ہو تب بھی، نہ تو ہمارے نبی نے کسی جھوٹے نبی کو برداشت نہ کیا اور نہ اس امت نے جو ہے تو کبھی کسی جھوٹے نبی کو پنپ لے دیا۔ چنانچہ محمد نبی نے بھی اس جھوٹے نبی کو جہنم رسید کر دیا، اور ابو بکر صدیق نے بھی کہ صدیقیت کا درجہ نبوت کے بعد ہے، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد 14ویں صدی کے اندر قادیان کا لہقان غلام احمد قادیانی آتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، غلط جو ہے تو تعبیرات اور توجیہات کرتا ہے، جس کے لیے علماء کرام نے بڑی سے بڑی قربانی دی اور تحفظ ختم نبوت کے مشن کو چلایا۔ لیکن چونکہ باطل وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے حق اور اہل حق کے درمیان درار نہ ڈالے، تو آج بھی ایک فتنہ جو ہے تو اس وقت رونما ہے، تو فتنہ شکیلیت کہلاتا ہے، جس سے متعلق آگے میں آپ سے کہوں گا۔ چنانچہ اس فتنہ شکیلیت کی سب کے اندر بھی کچھ بھولے بھالے لوگ آ جاتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے حقائق نہیں ہوتے ہیں۔ اسی مقصد کے ساتھ آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو اچھے سے آپ سمجھے۔ اب آپ سمجھنا کہ عقیدہ ختم نبوت کہ اس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ رب العزت کا نبی و رسول مان کر، اپنا نبی و رسول مان کر کے اس طرح سے مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء و المرسلین بھی مانیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کیوں لازم اور ضروری ہے؟ وہ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ذرا سمجھنا، بڑی پیاری بات ہے اور بڑی علمی بات ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے، آپ کی طبیعت کھل جائے گی۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری جلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور بڑی علمی اور پیاری بات فرماتے ہیں کہ جتنے بشری کمالات ہیں وہ سارے کے سارے بشری کمالات، جتنے بشری اور انسانی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے بشری اور انسانی کمالات نبوت اور رسالت والے کمال میں مندرج ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ سارے انسانوں کے کمالات ایک پلڑے میں رکھا جائے اور نبوت اور رسالت والا کمال دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کمالات نبوت اور رسالت والے کمال کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت والے کمال کو ایسا درجہ عطا فرمایا۔ پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ انسانی کمالات کیا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، قرآن سے پوچھیں گے کہ انسانوں کے اندر کمالات کیا کیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی کمالات کے کل 4 مراتب بیان فرمائے، 4 درجات بیان فرمائے، 5واں کوئی مرتبہ انسان کے لیے کمال کا نہیں ہے، اور وہ اس آیت کریمہ کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 انسانی کمالات کے مراتب ہیں۔ اسی ترتیب سے انسانوں میں سب سے بڑا کمال اللہ نے جو رکھا وہ نبوت اور رسالت والا رکھا، من النبیین۔ اس کے بعد جو کمال اللہ رب العزت نے انسانوں میں رکھا وہ صدیقیت والا کمال رکھا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر انسانوں میں جو کمال اللہ نے رکھا وہ شہادت والا، غازی والا کمال اللہ رب العزت نے رکھا، اور چوتھے نمبر پر جو کمال انسانوں میں رکھا وہ صالحیت والا کمال اللہ رب العزت نے رکھا۔ اب ان کمالات کے اندر وصف نبوت اور وصف رسالت سب سے فائق ہے، سب سے فوقیت، 2 اعتبار سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ انسانوں کے سارے کمالات کو ایک پلڑے میں رکھو، نبوت اور رسالت والا کمال دوسرے پلڑے میں رکھو۔ نبوت اور رسالت والا لوگ نبی اور رسول نہیں ہیں تو سارے انسانوں کو اس نبی اور رسول کے مقابلے میں وہ فوقیت تھی جو اکیلے اس نبی اور رسول کو سارے انسانوں کے اوپر فوقیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی، اور یہی ایک اہم چیز ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبوت اور رسالت کسبی اور اکتسابی چیز نہیں ہے، یہ وہبی اور عطائی چیز ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کا ظرف نبوت اور رسالت والا مظروف
اس میں نبوت اور رسالت والا مضمون رکھ دے رہے ہیں. اس کو ایک جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے بات کا سمجھنا آسان ہے. وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کا ڈیفینیشن نہیں ہوتا کہ ووٹ دو کہ کون نبی ہو، کہ میری یہ میری اللہ رب العزت خود سلیکٹ فرماتے ہیں کہ کون نبی اور کون رسول ہوگا. نبوت اور رسالت کا تعلق انسان کی محنت سے نہیں ہے، خدا کی عطا سے ہے. یہ رتبہ بلند کسے ملا؟ جس کو مل گیا اس کو مل گیا، باقی کو جو ہے کو نہیں مل سکتا. تو وصف نبوت اور رسالت یہ سب سے عظیم تر وصف ہے. اس کے بعد صدیقیت کا درجہ. صدیق کس کو بولتے ہیں؟ صدیق اس کو بولتے ہیں جو نبی کا عکس ہوتا ہے، نبی کا پردہ ہوتا ہے. صدیق کی یہ سب سے اچھی تعریف کہ صدیق نبی کے عکس کو کہا جاتا ہے، نبی کے پردوں کو کہا جاتا ہے. نبی اور صدیق میں بس اتنا فرق ہوتا ہے جتنا ذات اور سائے میں فرق ہوتا ہے کہ سائے میں سب کچھ ہے، ذات نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ابوبکر صدیق کے اندر سارے کمالات نبوت تھے، نبوت نہیں. تو اس طرح سے ایک طرف نبوت، دوسرے طرف صدیقیت ہوتی ہے. اس کے بعد شہادت فی سبیل اللہ کا درجہ، پھر صالحیت کا درجہ. تو نبوت اور رسالت تو ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی عطا کرنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن صدیقیت، شہادت، صالحیت، یہ تین درجے ہم لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہم میں سے جو چاہے صالحیت کو اختیار کرے، جو چاہے شہادت کو اختیار کرے، جو چاہے درجے صدیقیت تک اور درجے ولایت تک کے پہنچ جائے. لیکن نبوت اور رسالت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ اللہ رب العزت کی عطا کرنے سے ملتا. تو یہ انسانی چار کمالات اور چار مراتب ہوتے ہیں. تو اب سمجھنا کہ انسانوں کے جتنے بھی مراتب کمالات ہیں وہ سب کے سب مرتبہ نبوت اور رسالت میں سمٹ کر کے آ جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ جس طرح سے سارے کمالات انسانی نبوت اور رسالت کے اندر سمٹ کر کے آ جاتے ہیں، ایسے ہی سارے کمالات نبوت اور رسالت کمال ختم نبوت میں سمٹ کر کے آ جاتے ہیں. یعنی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ نے نبی و رسول بنایا. اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا کے انسانوں کے کمالات آپ کی ذات میں جمع. پھر دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر کے